ہاں تو ہے باپ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ فروغ بشیر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے علم اور ہم چینل کے پلیٹ فارم کے تھرو۔ تو پچھلے جو سیریز میں ہم دیکھ رہے تھے محمود غزنوی، شہاب الدین غوری اور اس سے پہلے محمد بن قاسم، تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پاکستان اب تک کی سیریز میں ان کے بعد کون آئے؟ ان کے بعد آئے سلیو ڈائنیسٹی، یعنی خاندان غلامہ، جسے مملوک ڈائنیسٹی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ کو بتائیں گے قطب الدین ایبک کے بارے میں، اور اس سے آگے والے بہت سارے اور بھی بادشاہیں جو دہلی کی مطلب تنگ و دوڑ میں لگے رہے، کبھی دہلی ان سے کیپچر ہوتا تھا اور کبھی نہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ لکھ بخت جو ہے نا وہ کون تھا، اور وہ کون 17 سپاہی تھے جنہوں نے 2 بہت بڑے صوبے جو ہے نا انہوں نے فتح کر لیے صرف 17 ہونے کے باوجود، اور اس کے ساتھ ساتھ 2.5 دن کا جھونپڑا کیا تھا، اور جو ہے نا قطب الدین ایبک نے اپنے دشمن کو ہی اپنی 2 بیٹیاں کیوں دے دی۔ تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا جو قطب الدین ایبک تھے وہ فخر الدین، ایک جو ترکستان کے یعنی کہ ترک نسل کے لوگوں کے ایک غلام تھے۔ وہاں سے جو ہے نا شہاب الدین غوری اسے لینے کے لیے اس کے جو آقا ہیں نا فخر الدین، ان سے مطلب معاملات وغیرہ طے کی، لیکن ان کے جو ہے نا وہ ریٹ وغیرہ میں کمی بیشی ہوئی، جس کی وجہ سے وہ بہت غصہ ہوئے، اور فخر الدین جو ان کے ماسٹر تھے ان سے شہاب الدین غوری نے انہیں ترکستان کے ایریاز سے اس ٹائم لیا، اور اسے غزنی وغیرہ لے آئے اور وہاں پہ ٹریننگ وغیرہ دی، اور یہ ایک قسم کا بہادر نوجوان تھا اور اس کے پاس بہت ساری سکلز تھی، اور یہ 1191 میں ہی بیٹل آف ترائن جو پہلی ہوئی تھی ان کے ساتھ آیا تھا شہاب الدین محمد غوری کے ساتھ، اور پہلے تو ان کو شکست ہوئی، لیکن یہ بڑی بہادری سے لڑا تھا قطب الدین ایبک غلام ہونے کے باوجود، اور یہ جنرل بھی تھا اس کی فوج میں سے۔ اور پھر اگلی جو لڑائی ہوئی شہاب الدین محمد غوری کی، جو آپ کو پچھلے ویلاگز میں بتا چکے ہیں، تو اس میں کیا کیا اس نے بہت اچھے کارنامے سر انجام دی، اور جنگ کا پلڑا دوسری سائڈ پہ کرنے میں اس کا بہت زیادہ کردار ہے قطب الدین محمد ایبک صاحب کا۔ اس کے بعد 1192 سے لے کر جیسے دلی کیپچرڈ ہوا تو اس کی گورنرشپ اسے دے دی گئی شہاب الدین محمد غوری کی طرف سے، اور شہاب الدین محمد غوری نے دوسرے لاہور اور اس کے ساتھ ساتھ والے ایریاز میں بھی حکومت کی، اور واپس وہ غزنی چلے گئے تھے اور اسے گورنرشپ دے دی گئی۔ جب 1206 میں شہاب الدین محمد غوری کی وفات ہوئی تو ان کی جو ہے نا لاہور میں باقاعدہ تخت پوشی کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو کارنامے ہیں نا، ایک ان کا ہی جنرل تھا بختیار کاکی، جو 17 صرف سپاہیوں کے ساتھ اس نے بنگال اور بہار کا علاقہ جو ہے نا اس کو فتح کیا تھا، اور یہ بہت بڑے جیسے آج کے SSG کمانڈوز ہیں اور اسپیشل جو دوسری آرمیز ہیں ان کے کمانڈوز وغیرہ ہوتے ہیں اور اسپیشل ٹرینڈ ہوتے ہیں، تو یہ ان کے اسپیشل ٹرینڈ ہی جنگجو تھے، جو 17 ہونے کے باوجود 2 بڑے صوبوں کو انہوں نے فتح کیا، اور اس کو نا اپنا دہلی سلطنت میں نا انہوں نے انکلوڈ کر دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا یہ جو تھے قطب الدین محمد ایبک، جو اپنی سخاوت کی وجہ سے کافی مشہور تھے، ان کو لقب دیا گیا تھا لکھ بخش کا، جو کہ سلطان آف لکس کے نام سے جانا جاتا ہے، لاکھ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ اپنے جنراسٹی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ اور اب ہم آتے ہیں کہ ان کی کنسٹرکشن پہ انہوں نے کیا کیا وہاں پہ کیا ہندوستان میں۔ اصل میں ان کے جب زیر کنٹرول تھا تو بہت چھوٹا ایریا تھا دہلی کا، اور دہلی اور اس کے ساتھ ساتھ والے کچھ ایریاز، باقی جگہ کافی ریوولٹ ہو جاتا تھا، اور دوسری جگہوں سے دوسرے انویڈرز بھی آتے جو آ کے انویڈ کرتے، اور کافی علاقے چھین لیے جاتے تھے۔ تو کنسٹرکشن میں ہم اگر بات کریں تو انہوں نے مسجد قوات اسلام بنائی، اور اس کے بعد جو ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ 2.5 دن کا جھونپڑا کیا تھا، اصل میں 2.5 دن کا جھونپڑا بھی ایک مسجد تھی جو کہ اجمیر میں بنائی گئی، اور مسجد قوات جو ہے نا وہ مسجد قوات اسلام جو ہے نا وہ دہلی میں بنائی گئی۔ اس کے علاوہ قطب مینار بھی بنایا گیا، جو کہ ان کی وفات کے بعد بھی اس کی کنسٹرکشن کنٹینیو رہی۔ ایک پارٹ یہ بنا گئے تھے، لیکن ان کے بعد جو آنے والے
تیسرے بادشاہ تھے نا التتمش، غیاث الدین التتمش، انہوں نے اس کے 2 پارٹ باقی انہوں نے بنائے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا ناصر الدین قباچہ جو سندھ کا گورنر تھا، اس نے بھی کافی زیادہ ریوولٹ کیا تھا، تو اس کے خلاف بھی جو ہے نا پہلے انہوں نے جنگ لڑی اور ان کو فتح کیا، لیکن بعد میں پھر ریوولٹ وغیرہ شروع ہو جاتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، ان سے مطلب رشتہ داری ہی اپنی ایک قسم کی گانٹھ لی اور اپنی ایک بیٹی ان کو دی، تو اس کے بعد کچھ سال بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو اپنی دوسری بیٹی بھی اسے دی تاکہ یہ الائنس وغیرہ قائم رہے اور ان کی سلطنت جو ہے نا وہ بچی رہے دہلی۔ اس کے علاوہ تاج الدین یلدزار ایسا کوئی نام ہے، تو تاج الدین جو تھا وہ ان کے جو ہے نا ان سے انہوں نے ایک بیٹی لی ان کی، اور ان کے یہ جو ہے نا داماد وغیرہ بن گئے، ان سے بھی اس طریقے سے انہوں نے الائنس کر دیا۔ پہلے جو تھے نا انہوں نے بھی ریوولٹ کیا تھا، وہ غزنی اور اس کے ساتھ ساتھ والے ایریے جو پشاور وغیرہ اور ملتان وغیرہ اس ایریاز میں انہوں نے کافی زیادہ بغاوت شروع کر رکھی تھی۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا قطب الدین ایبک نے اپنی جو ہے نا سلطنت کو تھوڑا بہت بڑھایا بھی سی، اور ایٹ دا اینڈ 1210 میں یہ جو ہے نا ایک کھیل ہے جسے اس ٹائم جو ہے نا چگن کہا جاتا تھا، آج بھی کچھ لوگ چگن کہتے ہیں، لیکن یہ فیمسلی جو مشہور ہے نا یہ ہم پولو کے نام سے جانتے ہیں۔ تو وہ یہ پولو کھیلتے کھیلتے نا گھوڑے سے گرے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کے بعد جو ہے نا جو دوسرے سکسیسر تھے وہ آرام شاہ آئے، لیکن انہوں نے کوئی خاص حکومت نہیں کی۔